پیارے ساتھیوں السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیا آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور ولی قسم کے آدمی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھے کہ کشتی سخت طوفان کی وجہ سے ایک جزیرے پر آ پہنچی۔ اس جزیرے پر ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے معبود کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک بت کی عبادت کر رہا ہوں، یہی میرا خدا ہے، اور صبح و شام میں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں اور اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، جس چیز کو تم نے خود بنایا ہے، بھلا وہ چیز تمہارا کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ تم اس چیز کی ہرگز عبادت نہ کرو۔ اس شخص نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ شیخ عبد الواحد کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں جس کا عرش کے اوپر بھی پکڑ ہے اور زمین کے نیچے بھی اس کی پکڑ ہے۔ وہ نہ اونگ اس کو آتی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ کھاتا پیتا ہے۔ وہ اگر کہہ دے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری باتیں سن کر اس نے کہا کہ کیا تم کبھی اس سے ملے ہو؟ کیا تمہاری کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ پھر تم اس پر ایمان کیسے لائے؟ ہم نے کہا کہ اس نے ہمارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجا جو نہایت کریم اور ہر چیز جس کے اندر موجود تھی، اس کے اخلاق اعلیٰ تھے، اس کا کردار بہت اونچا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا اس معبود کی کوئی چیز تمہارے پاس موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، ہمارے پاس اس کا کلام ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے دکھاؤ۔ تو ہم نے قرآن کریم اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک سورت اس کو سنائی، جس کو سن کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا کہ میں بھی اسی مذہب کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی دین اسلام کا راستہ بتا دیجئے کہ کیسے مجھے دین اسلام کے اندر داخلہ ملے گا۔ ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد ہم اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ شام ہو گئی، ہم سب نے کھانا اکٹھا کھایا۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ سونے کو چلے تو اس نے کہا کہ اے صاحب، تم نے کہا تھا کہ تمہارا معبود سوتا نہیں ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، تم اس کے کیسے بندے ہو؟ اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی اور تم سونے کی تیاری کرتے ہو۔ وہ جاگتا ہے، تم اس کے سامنے کس منہ سے سو گے؟ ہماری روح پر، ہمارے ذہن و دماغ پر اس کی باتوں نے بہت اثر کیا، اور ہم سب لوگ تہجد کے لیے چلے گئے۔ ہم نے نفل نمازیں ادا کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اور پھر جتنے وقت میں ہماری نیند مکمل ہو سکتی تھی، چند لمحات ہم نے اپنی نیند کو پورا کیا۔ صبح ہو گئی، ہم سب اس کے لیے اعلان کرنے لگے کہ یہ شخص فلاں جزیرے سے ہمارے پاس آیا ہے، اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے ذریعہ معاش بتایا جائے اور اس کا انتظام کیا جائے۔ اس شخص نے کہا کہ جس مالک نے، جس کی میں عبادت کرتا تھا، وہ میرا معبود، میں اس کی وجہ سے یا تمہارے معبود کی وجہ سے اس جزیرے پر، جہاں میرے پاس کوئی چیز ایسی نہ تھی جو مجھے صبح و شام کھانا دیتی، وہاں پر بھی اس نے میرا خیال رکھا، تو پھر یہاں تم کیوں انتظامات میں لگے ہو؟ وہی میرا مالک ہے اور وہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔
مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ 3 دن بعد ہمیں اس کی خبر پہنچی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ ہم سب لوگ جمع ہو کر کے اس کے پاس گئے۔ وہاں جا کر کے مجھے نیند آ گئی۔ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالی شان محل ہے، اس کے اندر ایک تخت رکھا ہوا ہے جس کے سامنے، اس محل کے سامنے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، قطار لگی ہوئی ہے، جو وہاں پر کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگلی رات مجھے خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ وہ اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمام فرشتے جو ہیں وہ اس کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم اپنا مکمل یقین اللہ رب العزت پر رکھیں گے، اگر ہم ادھر ادھر سے اپنے ذہن و دماغ کو ہٹا کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اگر ہم اپنی تجارت کے وقت بھی ایک اللہ کو یاد رکھیں گے، اگر ہم چلتے پھرتے رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے اور ہر طرح کی اٹھتے بیٹھتے، ہر طرح کی مصیبت کے وقت، ہر طرح کی خوشی کے وقت اگر اس رب کو یاد رکھیں گے تو پھر وہ کیوں ہمیں یاد نہیں رکھے گا؟ وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو رزاق ہے، وہ تو میرا آقا کریم ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہر وقت یہ سمجھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی پکڑ میں ہیں، نہ جانے کب اس کے پاس جانا پڑ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ اس کو اپنے پاس مت رکھیے بلکہ اپنے دوستوں تک شیئر کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔